حضور غوث پاک کے بعد سرکار غریب نواز کو دیں، ہندوستان کا سب سے بڑا ولی، ان سے بڑا ولی ہندوستان میں ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ولایت کی اصطلاح میں سب سے بڑا ولی حضور غریب نواز ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے اس کا سب سے بڑا تاج اور صحرا کسی کے سر بنتا ہے، وہ سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز کی ذات ہے۔ یہاں غریب نواز کے برابر کوئی ولی نہیں ہے، سب ان کے زیر پا ہیں، اس لیے کہ غوث پاک نے ولایت ہندوستان جس کو عطا کی ہے اسے سلطان الہند سرکار غریب نواز کہا جاتا ہے۔ لیکن غریب نواز کو اب ہندوستان آنے سے پہلے غریب نواز کہاں تھے معلوم ہے؟ ہندوستان آنے سے پہلے سرکار غریب نواز تھے مدینہ منورہ میں۔ کیا کرتے تھے مدینہ شریف؟ ہمارے یہاں تو ولایت کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ قبرستان میں بیٹھ کر چلم پی رہے ہو تو ولی ہے۔ ہم سب کو ولی ماننا چاہتے ہیں عالم کے علاوہ۔ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ ہر عالم کہلانے والا ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی کے پاس علم ہوتا ہے، اس لیے کہ علم نہیں ہوگا تو تقویٰ کیسے ہوگا؟ اس لیے علم کی بڑی اہمیت ہے کائنات ولایت کے اندر۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہندوستان آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں تھے، اور مدینہ منورہ میں کیا کر رہے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر جو علم کی مسند سجائی جاتی تھی، اس وقت سب سے بڑے محدث کو دنیا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی تھی۔ یہ کوئی میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ غریب نواز کی مستند سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو مسند حدیث سے اٹھا کر مصطفیٰ جان رحمت نے ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا ہے۔ تو ولیوں کے پاس علم ہے۔ پھر اس کے بعد اور آگے دیکھ لیں، قطب الاقطاب سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی آپ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کا ذکر سن رہے تھے۔ لوگوں نے کہا، اور ویسے اس زمین کو خاص نسبت ہے، یہ خاص نسبت ناگور شریف کو نسبت ہے صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ، رحل شریف کو نسبت ہے حضرت قاضی حمید الدین، یہاں ان کی اولاد ہیں۔ پہلی بات تو ایک بات بتاؤں، ابھی ہندوستان میں آج کل قاضی سرنیم ہوا ہے آج کل، لیکن یہ قاضی کوئی سرنیم نہیں ہے۔ قاضی کس کو کہتے ہیں؟ جو بندہ جج ہوتا تھا اس کو قاضی کہتے تھے، اور قاضی القضات اس کو کہتے ہیں جو چیف جسٹس ہوتا تھا اس کو قاضی القضات کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اسلامی حکومتوں میں فیصلہ قاضی کرتا تھا، قاضی مطلب فیصلہ کرنے والا، جج۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کو قاضی کیوں کہا گیا؟ اور پھر یہ فیصلے کی منصب پر، قاضی کے منصب پر، جج کے منصب پر ظاہر سی بات ہے علم والوں کو بٹھایا جاتا تھا، ہے نا؟ قاضی امام ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد ان کو قاضی بنایا گیا۔ تو یہ یعنی کہ جو بہت علم والے ہوتے تھے اپنے زمانے کے، ان کو قاضی بنایا جاتا تھا۔ تو قاضی حمید الدین کے ماننے والوں یا ان کی اولادوں ذرا اندازہ تو کریں، جو دور قطب الدین بختیار کاکی جیسے لوگوں کا تھا، جو دن نجم الدین کبرا جیسے لوگوں کا تھا، جو زمانہ سرکار غریب نواز جیسے لوگوں کا تھا، اس زمانے میں جس کو قاضی کہا گیا ہے وہ حضرت حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان کے پاس کتنا علم ہوگا، بلکہ آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جب بہت مستند روایت ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی، لکھی بھی ہے صوفیہ نے، کہ جس وقت حضرت قطب الدین قطب الاقطاب بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ کی بسم اللہ خانی کا وقت تھا، اس محفل کے اندر سلطان الہند سرکار غریب نواز موجود تھے۔ آپ نے سوچا کہ بسم اللہ کا آغاز کریں، بسم اللہ خانی کریں، اس لیے کہ ہمارے یہاں بسم اللہ خانی کی بھی ایک رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ جب بچے کی عمر 4 سال ہوتی ہے تو باضابطہ طور پر تعلیم کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کو بزرگان دین بسم اللہ پڑھاتے ہیں اور تعلیم کی شروعات کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے سوچا بختیار کاکی کو، قطب الدین کو جو ہے وہ شروعات کرائیں بسم اللہ کر کے، تو جیسے ہی آگے بڑھنے لگے غیب سے آواز آئی، معین الدین رکو، اس کام کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا اس کو قاضی حمید الدین ناگوری کہتے ہیں۔
دیکھیں منصب اور مقام کی بلندی اپنی جگہ ہے، لیکن کاموں کا انتخاب بہرحال قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ابھی قاضی حمید الدین آتا ہے، توقف کرو، رکو، اور پھر اس کے بعد حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، جو یہ رسول اللہ کا جبہ شریف آپ کے شہر میں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ناگور والو، رحل شریف والو، کس قدر تم نصیبے والے ہو، کیسے مقدر کے سکندر ہو، اللہ اکبر، کہ تمہارے شہر میں اتنی بڑی نعمت موجود ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جس جبے کو اپنے بدن سے اللہ اکبر مس فرمایا، جس جبے نے بار بار وجود نازنین کے بوسے لیے ہیں، وہ تمہاری سرزمین پر موجود ہے۔ آپ تو ذرا، مجھے حیرت ہوتی ہے، ارے تابوت سکینہ سامنے رکھ کے دعا کی جائے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا، لباس مصطفیٰ سامنے رکھ کے دعا کی جائے تو دعا رد کیسے ہو سکتی ہے؟ تابوت سکینہ سے بڑی چیز تمہارے پاس موجود ہے۔ علماء کرام کی دعا لینا چاہتا ہوں، غلطی کروں گا تو اصلاح کریں گے ورنہ تائید کریں گے۔ تابوت سکینہ سے بڑی نعمت تمہارے پاس موجود ہے ناگور والو، کہ اللہ نے تمہارے پاس پیرہن مصطفیٰ عطا فرمایا۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ باقیات موسیٰ و ہارون کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ نالین حضرت موسیٰ جس میں موجود تھی اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ من و سلوہ جس میں موجود تھا اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ شمشاد کی لکڑی کا جو صندوق تھا اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ یعنی انبیاء کے تبرکات تھے، اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اور پیرہن مصطفیٰ تمہارے پاس موجود ہے۔ کہاں تبرکات موسیٰ و ہارون اور کہاں تبرکات مصطفیٰ جانے رہے۔ غور تو فرمائے کتنا نصیب ہے۔ لیکن مجھے اس پر بھی شکایت ہوگی کہ آپ میں کہ بہت سے ہیں، مہینوں ہو جاتے ہوں گے، برسوں ہو جاتے ہوں گے، کبھی پیرہن کی زیارت کے لیے نہیں جاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر کی، لوگ ملانے کے لیے سمجھا لے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مقامی سطح کی چیز کو اہمیت نہیں، لیکن یاد رکھنا اگر گھر کے پیر کو اہمیت نہیں دو گے تو تم جانو، تمہارا کام جانو، لیکن یہاں پیر اور عالم والا معاملہ نہیں، یہاں تو مصطفیٰ جان رحمت کے۔ ہائے ہائے، میری نظر، میں بچپنے سے اس کی زیارت کرتا آیا ہوں، میں بہت عرصے سے، میں سمجھتا ہوں کہ میں جب 9th کا طالب علم تھا، جب میں پہلی مرتبہ آیا تھا اور میں نے جب وہ اس کی زیارت کی تھی، جب وہ جبہ شریف کی زیارت کی تھی، کیونکہ میں پہلی مرتبہ راجستھان جو ہے قافلے میں جو ہے یہ آپ کے ناگور شریف میں، جب میں 9th کا طالب علم تھا، ایگزامز کی جو سمر کی چھٹیاں ہوتی ہے، اس وقت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرہن شریف ہے، ایک پیرہن شریف ہمارے یہاں بھی ہے خلد آباد شریف میں، اور اس پیرہن شریف کی شان یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ وہ پیرہن شریف ہے جو حضور علیہ السلام معراج پر پہن کر کے گئے تھے۔ لیکن وہاں پیرہن شریف کا دستور یہ ہے کہ صرف ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، تو اس کے علاوہ پھر بادشاہ بھی آ جائے تو وہاں زیارت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں تو سبحان اللہ ہے، جب چاہیں آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ نصیب ایک بات، میں بات دور نہ نکلے، لیکن جو کم از کم مقامی لوگ ہیں جو شاید اس کی اہمیت سے کچھ دور ہو رہے ہیں، ہر مسلمان تو اہمیت جانتا ہے لیکن چونکہ کبھی کبھی سبق بھول جاتا ہے نا آدمی، تو میں تھوڑا سا آپ کو اس پر موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ جو ہے بارش رک گئی، بارش رکی اور بارش نہیں ہوتی تھی، باران رحمت رک گئی، بارش نہیں ہوتی تھی۔ لوگوں نے بہت دعائیں کی، استسقاء کی نمازیں پڑھی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ ایسے میں ایک ملنگ ہی کہہ لیں، دیوانہ، یعنی وہ آج کل والے ملنگ نہیں، کبھی کبھی اصطلاحات کا بھی لوگ مس یوز کرتے ہیں، وہ دیوانہ مطلب دیوانہ ٹائپ آدمی، وہ جا رہا تھا اور جاتے جاتے اس نے کہا آسمان کی طرف دیکھتے، اللہ تیری جو امانت میری آنکھوں میں ہے اس کا واسطہ باران رحمت کا نزول فرما۔ اور جیسے اس نے کہا برسات، بارش، گھنگور گھٹائیں چھا گئی اور بارش برس گئی، تو کوئی بندہ پیچھے لگ گیا اور بولا کہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھ میں اللہ کی کون سی امانت ہے، تمہاری آنکھ میں اللہ کی کون سی امانت ہے؟ تو جو بارش ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے ایک ولی کو دیکھا تھا، میں نے اللہ کے
ایک ولی کو عارف باللہ کو دیکھا تھا، وہی امانت میری آنکھوں میں موجود ہے اور میں اسی کا وسیلہ لے کے دعا کیا تو بارش ہو گئی۔ ولی کو دیکھو تو خدا کی امانت آنکھوں میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ یار نے جو لباس پہنا ہوگا اور پھر خوبصورت لباس، اللہ وہ حضور کا تو ہر لباس ہی خوبصورت ہے سبحان اللہ، لیکن جب وہ پیرہن پہ نظر پڑتی ہے تو دیکھ کر 1450 سال دماغ پیچھے جاتا ہے، سوچتے ہیں یہ جو ہے وہ پٹے والا اور یہ جو ہے وہ دھاری والا اور یہ اتنا خوبصورت لباس جب مصطفیٰ جان رحمت کے خوبصورت جسم پر لگا ہوگا تو حضور کتنے خوبصورت لگ رہے ہوں گے، حضور کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ مجھے تو یہ آج پیرہن شریف دیکھتے ہوئے ایک روایت یاد آئی کہ حضور علیہ السلام جب نئے خوبصورت کپڑے پہنتے تھے تو ام المومنین کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ ہائے ہائے، جس کو قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وہ حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عائشہ ہے اللہ اکبر، کبھی کہتی کہ آسمان کا چاند تو صرف رات کو چمکتا ہے، میرا چاند تو رات کو بھی چمکتا ہے دن کو بھی چمکتا ہے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ صوفی قاضی حمید الدین، اچھا کچھ لوگ جو ہیں کبھی کبھی بچے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں جن کو بہت زیادہ گہرائی کا علم نہیں ہے، صوفی حمید الدین اور قاضی حمید الدین دونوں میں فرق ہے۔ بہت آسان فرق بتا دوں، جو صوفی حمید الدین ہیں ناگوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ سرکار غریب نواز کے خلیفہ ہیں، اور جو قاضی حمید الدین ہے وہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے استاد ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ علماء توجہ فرمائیں گے، دعا بھی دیں گے کہ ولایت میں قطب صاحب اور قاضی صاحب دونوں برابر نہیں، آپ برا مت مانیں لیکن میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ولایت میں قاضی صاحب اور قطب صاحب دونوں، قطب صاحب کا معیار بہت اونچا ہے ولایت، دیکھیں یہ بھی ایک اللہ کی شان ہے، اور جس کو خدا نے جو مرتبہ دیا وہ ماننا چاہیے، ہے نا، اللہ نے جس کو جو، یہی تو اہل سنت کی خوبصورتی ہے کہ ہم کسی کو کتنا بھی چاہ کر اپنی مرضی سے نہیں مان سکتے، ہے نا، یہی اہل سنت کے عقیدے کی خوبصورتی ہے کہ اللہ رسول نے جس کو جو مرتبہ دیا ہے ہمیں اس کو اس مرتبے پہ ماننا ہے۔ پھر ولیوں کے درمیان ہم اپنی مرضی سے تقابل نہیں کرتے، لیکن بہرحال ہمارے بزرگوں کے اقوال موجود ہیں کہ قاضی صاحب کی ولایت اور قطب صاحب کی ولایت میں بڑا فرق ہے۔ قطب صاحب بہرحال قطب صاحب ہے۔ قطب صاحب کیا ہے؟ سرکار غریب نواز کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ معین الدین تو میرے لیے کیا لایا ہے تو میں قطب الدین بختیار کاکی کو پیش کر دوں گا۔ لیکن آپ غور فرمائیں، قطب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بابا قطب الدین بختیار کاکی کے علم کا جو ولایت کا عالم یہ ہے، اس کے باوجود بھی ولایت کا اتنا بڑا سمندر نیچے سو رہا ہے اور استاد کا مزار اوپر رکھا گیا ہے۔ علم کی بنیاد، آج ہمارے یہاں علم والوں کی قدر نہیں ہے۔ قطب صاحب کے مزار پہ حاضری دینے والوں جاؤ اور جا کر کے دیکھو کہ استاد، حالانکہ استاد ہونے کے بعد میں قطب صاحب کی ولایت کی یہ برکت ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے استاد کو خلافت عطا فرمائی اور اپنے استاد کو خلافت دی۔ آپ مستند جو وہ اگر قطب صاحب کی تحریریں یا ان کی سیرت پڑھیں اور قاضی صاحب کی بھی زندگی اگر آپ کو پتا ہوگی، قاضی حمید الدین ناگوری بعد میں قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہوئے ہیں، آپ کے خلفاء میں ہیں۔ اب بتاؤ، خلیفہ کی حیثیت مریدوں جیسی ہوتی ہے، لیکن اللہ اکبر، خلیفہ بہرحال کہیں نہ کہیں جو ہے اپنے مرشد کو مرشد اجازت مانتا ہے اور کہتا ہے، اور اس کی حیثیت جو ہے وہ مریدوں جیسی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی قطب الدین بختیار کاکی کا مزار آپ کو نیچے نظر آئے گا، قاضی حمید الدین ناگوری کا مزار آپ کو اوپر نظر آئے گا۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ تصور تمہیں بتا رہا ہے کہ آج بھی اللہ والوں کے یہاں کرامت سے زیادہ علم پر جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے۔ صاحب کرامت جو صاحب علم بھی ہے نیچے سو رہا ہے، اور صاحب علم صاحب کرامت سے کرامت میں کم ہے لیکن اس کے باوجود بھی اوپر سو رہا ہے۔ کیا اب بھی مسلمانوں کو علم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا؟ بتائیے مسلمانوں، بتائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ واقعہ بڑا مشہور ہوا، کیا کہ حضرت
غریب نواز نے سوچا بسم اللہ شروع کرے گا، رکو قاضی حمید الدین آتے، اور جب آپ آئے تو پھر وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھایا تو قطب الدین بختیار کاکی نے اعوذ باللہ سے شروع کیا اور قرآن کے کئی پارے سنا دیے، سبحان اللہ، کئی پارے سنا دیے۔ یہ حضور غوث پاک کے لیے بھی ہے اور قطب الدین بختیار کاکی کے لیے۔ پھر اس کے بعد تیسری ہستی کو دیکھیں، ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، 9 سال کی عمر میں 7 قرأتوں پر حافظ بنے، 14 سال کی عمر میں عالم دین بنے، اور اس وقت کے تمام مروجہ علوم جو ہے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے حاصل کیے۔ اور اسی درمیان طلب علم کے درمیان حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ نے جو وہ آپ کو اوراد وظائف سکھایا، اور وہ بہت تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت محبوب الہی جب بابا فرید سے مرید ہونے کے لیے گئے تو بابا فرید نے فرمایا کہ کیا پڑھتے ہو؟ تو محبوب الہی نے عرض کیا حضور میں قدوری پڑھتا ہوں، ابھی محبوب الہی کی سیرت میں میں قدوری پڑھتا ہوں، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ میں سب کچھ چھوڑ کر کے جو وہ آپ کے ساتھ رہوں۔ فرمایا نہیں، پہلے تعلیم مکمل کرو، اور آپ نے تعلیم مکمل فرمائی۔ اور یہ جتنے دیکھ رہے ہیں، خواجہ عثمانی ہرونی اپنے زمانے میں شیخ الاسلام کہلائے، غریب نواز اپنے دور میں شیخ الاسلام کہلائے، قطب الدین بختیار کاکی اپنے زمانے میں شیخ الاسلام کہلائے، حضرت محبوب الہی اپنے زمانے میں شیخ الاسلام کہلائے۔ یعنی یہ شیوخ الاسلام اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، علم کے آفتاب و مہتاب کے، ولایت کے تاجدار ہونے کے باوجود یہ علم کی اتنی بلندی پہ فائز تھے کہ لوگوں نے ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا، شیخ الاسلام مانا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے۔ حضرت محبوب الہی کے خلیفہ ہیں حضرت امیر خرد، امیر خرد جو سیر الاولیاء کے مصنف ہیں، حضرت امیر خرد وہ مصنف ہیں سیر کے۔ ان کی خلافت کے لیے محبوب الہی سے گزارش کی گئی کہ حضرت آپ ان کو خلافت دے دیں۔ محبوب الہی کو کہا گیا حضرت آپ کے بڑے چہیتے مرید ہیں، ان کو خلافت دے دیں۔ تو محبوب الہی نے کیا فرمایا پتہ ہے کہ میں غیر عالم کو خلافت نہیں دیتا، اگر اس کو خلافت لینا ہے تو اس کو کہو کہ پہلے علم حاصل کرے۔ ہو سکتا ہے میری یہ گفتگو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہوگی، لیکن آپ نے جو فیضان اولیاء اور علم کی اہمیت جو ساتھ ساتھ رکھا ہے نا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جتنے آپ کے یہ گنبدوں کے اندر سونے والے اولیاء ہیں، ان میں کوئی بھی غیر عالم نہیں ہے، یہ سب اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء ہیں۔ پھر خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کی طلب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ بتایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے ہوئے حضرت خضر سے ملاقات کے لیے گئے۔ ایک وہ طویل داستان ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات اینڈ پہ پوری کر دیتا ہوں۔ ٹائم تو ہوا ہے 11:15 بجے آپ نے مائک دیا اور اب 12 بجنے میں 7 منٹ باقی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ سردی کا موسم کا خیال کرتے میں بات کو سمیٹوں گا، تو مجھے آپ 10 منٹ کا ٹائم اور دے دیں، میں اپنی بات پوری کر لوں گا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے علم کو طلب کیا، اصل میں وہ واقعہ اس کا یہ ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم دنیا میں کون ہے؟ توجہ ہے آپ کی، بہت اچھے سے سن رہے ہیں، سردی کے باوجود آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں، اس لیے میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ کچھ سناؤں۔ اور ویسے یہ علم کی زمین بھی ہے ماشاءاللہ، اہل ناگور نے، اہل باسنی نے جو ہے وہ بہت علم پر کام کیا ہے، اور بعض ادارے تو اہل سنت کی جو ہے وہ گویا کہ شان بن کر کے چمک رہے ہیں۔ ان میں سے ایک فیضان اشرف بھی ہے ماشاءاللہ، بڑا کام ہوا ہے، بہت کام ہو رہا ہے۔ حافظ سعید صاحب وقتاً فوقتاً اپنی کارکردگی جو ہے وہ کبھی کبھی محبت فرماتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں، تو نظروں سے گزرتا ہے تو بڑی دعائیں نکلتی ہیں۔ جو بھی کام کریں ہمیں اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، بڑا کام ہو رہا ہے۔ اور بھی میں بہت سے ادارے نہیں جانتا، اور ویسے راجستھان میں حضور مفتی اعظم راجستھان رحمت اللہ علیہ نے اس حاکیہ کو جو خون جگر دے کر کے پروان چڑھایا، اور آج ان کے فیوز و برکات کے جو سوتے ہیں وہ پورے راجستھان کے اندر جو آبیاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس سے حضور مفتی اعظم راجستھان کا قد، بلکہ میں کہتا ہوں کہ راجستھان میں جتنا بھی علمی کام ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اس میں فیضان حضور مفتی اعظم راجستھان رحمت اللہ علیہ کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ اور حضور مفتی اعظم راجستھان رحمت اللہ علیہ اس میں بامسمہ تھے، ہاں وہ شفیق نہیں تھے بلکہ اشفاق تھے،
شفیق اور اشفاق میں فرق ہوتا ہے. شفیق شفقت کرتا ہے، اشفاق بہت زیادہ شفقت کرتا ہے، بچوں کی اوقات سے بڑھ کر کے شفقت کرتا ہے. بالکل ایسے ہی بلکہ بزرگ مفتی اعظم راجستھان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص وصف تھا جو سنت آج ہم سے ترک ہو گئی، وہ مفتی اعظم راجستھان نے ہمیشہ زندہ رکھا. وہ یہ کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جب کسی سے پوچھا جاتا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ پیار کس سے کیا کرتے تھے تو ہر صحابی کہتا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ پیار مجھ سے کیا کرتے تھے. حضور مفتی اعظم راجستھان کے اندر یہ سنت موجود تھی، وہ سب کو اتنا پیار دیتے تھے کہ کسی بھی عالم سے پوچھو کہیں بھی راجستھان میں جا کے کہ مفتی اعظم راجستھان سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے، وہ کہے گا مجھے. کسی استاد سے پوچھو تو وہ کہے گا مجھے، کسی طالب علم سے پوچھو تو کہے گا مجھے، کسی مرید سے کہو تو پوچھے گا مجھے، کوئی خلیفہ سے پوچھو تو کہے گا مجھے، کسی تنظیم کے ذمہ دار سے کہے گا تو وہ کہے گا مجھے. وہ اتنا پیار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر رحمت و نور کی برسات فرمائے. الحمدللہ رب خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. ممبر پر رونق افروز ہمارے کرم فرما بزرگ حضرت علامہ حافظ اللہ بخش صاحب، معمار قوم و ملت حضرت علامہ حافظ سعید احمد صاحب اشرفی، سربراہ اعلیٰ دارالعلوم فیضان اشرف، وہ جمیع وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. کمان امکا کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. تھکے تھے روح الامی کے بازو کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے. آج کی یہ محفل بچوں کے قرآن مقدس حفظ کی خوشی میں سالانہ اجلاس کے طور پر دارالعلوم کا جلسہ انعقاد پذیر ہے. اس کا عنوان آپ نے اعلانات اور اشتہارات کے ذریعے سے پڑھا ہے، فیضان اولیاء کرام اور تعلیم کی اہمیت. سب سے پہلے جو بچے حافظ قرآن ہوئے ان کو جنہوں نے قرآن حافظ بنایا، حافظ قرآن بنایا، ان کے تمام اساتذہ منتظمین ماسٹر ساجد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک چاند سورج نکلتے ڈوبتے رہیں اس ادارے کا فیضان جاری و ساری رکھیں، ان بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ رکھیں. وقت کافی ہوا ہے، زیادہ ہوا ہے اور میں بہت دیر آپ کے سامنے کوئی بات دیر تک نہیں کروں گا. موسم بھی سردی کا ہے اس لیے میں اپنی بات کو جلدی سے سمیٹنے کی کوشش کروں گا. کتنا خوبصورت یہ عنوان ہے، فیضان اولیاء اور تعلیم کی اہمیت. یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس نے جو پہچان ولی کی بتائی ہے وہی پہچان عالم کی بتائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولی کو کوئی خوف ہے نہ غم ہے. تو ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ولی وہ ہوگا جو مومن ہوگا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوگا.
اور جب عالم کی پہچان بتائی تو فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں وہ اہل علم ہیں۔ تو پتہ چلا عالم ربانی کی پہچان بھی اللہ کا خوف ہے اور ولی کی پہچان بھی اللہ کا خوف ہے۔ تو جب ہم یہ دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو عالم ربانی ہے وہی اللہ کا ولی ہے، اور جو اللہ کا ولی ہے وہ عالم ربانی ہے۔ اسی لیے اس سے روشنی لے کر بعض بزرگوں نے فرمایا کہ بغیر علم کے کسی کو ولایت نصیب نہیں ہوتی، پہلے علم ملتا ہے اس کے بعد اللہ ولایت عطا فرماتا ہے۔ کوئی غیر عالم کبھی مقام ولایت پر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو اولیاء کرام مدرسہ گئے بغیر ولایت کا مقام انہوں نے حاصل کیا تو اس کی توضیح یہ کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کبھی کسی کو کتابوں کے ذریعے سے علم عطا کرتا ہے اور کبھی کسی کو نگاہوں کے ذریعے سے علم عطا کرتا ہے، لیکن پہلے علم دیا جاتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ولایت عطا کرتا ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاہل کو ولایت نہیں ملتی؟ میں نے کہا تم جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دیتے، جاہل کو اللہ اپنی ولایت کیسے عطا فرمائے گا؟ جب اپنی بیٹی دینے کی بات آتی ہے تو پوچھتے ہو کہ لڑکا کتنا پڑھا لکھا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس لیے کہ جو ان پڑھ ہوگا وہ اہمیت نہیں جانتا۔ اگر آپ دیکھیں ولیوں کی جتنی بھی فہرست ہے، چلیں اگر ہم حضور غوث پاک سے آغاز کریں، سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر پیدا ہوئے مادر زاد ولی تھے، یعنی ماں کے شکم سے ولی تھے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ تو یہ ہے کہ ماں کے شکم میں بھی ان کی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ ان کی امی جان خود کہتی ہے کہ رات کے آدھے حصے کے بعد میں اپنے شکم سے ذکر اللہ کی آواز سنا کرتی تھی، اللہ کے ذکر کی آواز سنا کرتی تھی۔ اہل بدعت اگرچہ اس کو کہانی قصہ کہہ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم اہل سنت کا ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، اور ہم کسی سے مرعوب ہو کر اپنی روایات سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ آج اگرچہ اہل خرد جو ہیں، اہل بدعت جو ہیں، اپنے انداز میں معاذ اللہ ولیوں کی کرامتوں کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن کل سائنس ترقی کرے گی، علم مزید جو ہے وہ عروج کو پہنچے گا، حالات بدلیں گے، حقائق قبول کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار غوث اعظم ماں کے شکم سے اللہ اکبر کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ جس دن پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے آپ نے روزہ رکھا ہے، ماں کا دودھ شام تک نہیں پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیدائشی ولی ہونے کے باوجود جب عمر کو پہنچتے ہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے گیلان سے بغداد معلیٰ تک کا سفر طے کرتے ہیں اور مصیبت کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں اور اپنی قطبیت کا راز اس شان سے بیان کرتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبہ، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا۔ پتہ چلا سرکار غوث اعظم کی زندگی میں بھی جو ہے آپ کو علم ملے گا، حالانکہ کرامت تو آپ کو پہلے ہی مل چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ماں کو چھوڑ کر کے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پتہ چل رہا ہے کہ یاد رکھنا وہ علم، وہ معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مولائے کائنات کی اولاد ہونے کی وجہ سے پیدائشی طور پہ ودیعت کیا تھا، لیکن مروجہ علوم کے لیے حضور غوث اعظم اپنی ماں کو چھوڑ کر کے گیلان تشریف لے گئے۔ اور یہ بات بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اتنا علم حاصل کیا، ہم تو بریانی کے سوا اور فاتحہ کے سوا غوث پاک کو آگے جو وہ تحقیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لیکن جسے غوث اعظم کہتے ہیں، ہزاروں مجددین جس کے قدموں تلے رہیں، اسے شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں، اس لیے کہ مجدد بہت ہوئے، لیکن مجدد دین بہت ہوئے، لیکن محی الدین کوئی نہیں ہوا۔ محی الدین کا لقب جس کے سر جچتا ہے، اس کا تاج جس کے سر جچتا ہے، وہ ہستی سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اتنے بڑے عالم اور مفتی تھے کہ ہمارے امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم مقام اجتہاد تک
پہنچے، اللہ نے انہیں مجتہد بنایا، اجتہاد کا مقام حاصل کیا، اور چاروں مسلک پر آپ فتویٰ دیتے تھے، حنفی مسلک پر بھی، شافعی مسلک پر بھی، حنبلی مسلک پر بھی، اللہ اکبر، اور مالکی مسلک پر بھی۔ ایک بہت خوبصورت بات غوث پاک کی یاد آ گئی، آپ کو حیرانگی ہوگی کتنا علم تھا حضور غوث پاک کے پاس، غوثیت میں آپ کو اللہ نے کتنا علم عطا کیا تھا۔ لکھا گیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا، علم ہو تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور علم نہ ہو تو آسانیاں بھی مشکل نظر آتی ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے دور میں ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اگر میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت تو پوری دنیا میں روئے زمین پر میری وہ عبادت جو میں کر رہا ہوں اس وقت تو اس عبادت میں کوئی میرے ساتھ شریک نہ ہو، یعنی اکیلا وہ عبادت میں ہی کر رہا ہوں، میرے سوا وہ عبادت کوئی نہ کرے۔ اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر وہ اس نے اس کی بیوی کے لیے طلاق کے جملے کہہ دیے۔ اب ایک بات ہے، اگر وہ درود پڑھتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ پوری زمین پہ کوئی درود نہ پڑھ رہا ہو؟ اب وہ اذان پڑھ رہا ہے، کیا ضروری ہے کہ کوئی اس وقت روئے زمین پہ کوئی اذان نہ پڑھ رہا ہو؟ آپ جانتے ہیں اذان 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی موقوف نہیں ہوتی۔ کسی ملک میں صبح ہو رہی ہے، کسی ملک میں دوپہر ہو رہی ہے، کسی ملک میں شام ہو رہی ہے، اللہ کا نغمہ، یہ لاہوتی نغمہ گونج رہا ہے، اس کی توحید کا نغمہ گونج رہا ہے۔ اندازہ فرمائیں، تو اگر نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی ضروری ہے کہ روئے زمین پہ کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو؟ چلے اگر قسم سے بچنے کے لیے مکروہ وقت ہی میں پڑھ لے تو یہاں مکروہ وقت ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا ہوگا، کہیں اور تو مکروہ وقت نہیں ہے۔ بہرحال بہت مسئلہ ہوا، لوگ پریشان ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی مفتیوں سے پوچھے، مفتیان کرام کے پاس رجوع کیا گیا، سب نے کہا مسئلہ زیر غور ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سارے لوگ سرنڈر ہو گئے تو اس وقت لوگوں نے کہا یہ مسئلہ کوئی حل کر سکتا ہے، تو وہ بغداد کے تاجدار، گیلان کا بادشاہ، جسے دنیا سلطان الاولیاء، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے، اس مسئلے کو غوث پاک حل فرمائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ جب لوگ وہاں پہنچے تو غوث پاک نے مسکراتے فرمایا اس میں مشکل کیا ہے، آسان سی بات ہے، اس کو کہہ دو کہ وہ مکہ المکرمہ چلا جائے اور مطاف حرم کو خالی کر دے، اکیلے کعبے کا طواف کرے، روئے زمین پہ جب وہ طواف کر رہا ہوگا اس وقت کوئی طواف نہیں کرے گا تو اس کی بیوی جو ہے وہ طلاق سے بچ جائے گی۔ دیکھ رہے یہ علم کا فیضان ہے۔ حضور غوث پاک کے بعد سرکار غریب نواز کو دیں، ہندوستان کا سب سے بڑا ولی، ان سے بڑا ولی ہندوستان میں ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ولایت کی اصطلاح میں سب سے بڑا ولی حضور غریب نواز ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے اس کا سب سے بڑا تاج اور صحرا کسی کے سر بنتا ہے، وہ سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز کی ذات ہے۔ یہاں غریب نواز کے برابر کوئی ولی نہیں ہے، سب ان کے زیر پا ہیں، اس لیے کہ غوث پاک نے ولایت ہندوستان جس کو عطا کی ہے اسے سلطان الہند سرکار غریب نواز کہا جاتا ہے۔ لیکن غریب نواز کو آپ ہندوستان آنے سے پہلے غریب نواز کہاں تھے معلوم ہے؟ ہندوستان آنے سے پہلے سرکار غریب نواز تھے مدینہ منورہ میں۔ کیا کرتے تھے مدینہ شریف؟ ہمارے یہاں تو ولایت کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ قبرستان میں بیٹھ کر چلم پی رہے ہو تو ولی ہے۔ ہم سب کو ولی ماننا چاہتے ہیں عالم کے علاوہ۔ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ ہر عالم کہلانے والا ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی کے پاس علم ہوتا ہے، اس لیے کہ علم نہیں ہوگا تو تقویٰ کیسے ہوگا؟ اس لیے علم کی بڑی اہمیت ہے کائنات ولایت کے اندر۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہندوستان آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں تھے، اور مدینہ منورہ میں کیا کر رہے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر جو علم کی مسند سجائی جاتی تھی اس وقت سب سے بڑے محدث کو دنیا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی تھی۔ یہ کوئی میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ غریب نواز کی مستند سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو مسند حدیث سے اٹھا کر مصطفیٰ جان رحمت نے ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا ہے۔ تو ولیوں کے پاس علم ہے۔ پھر اس کے بعد اور آگے دیکھ لیں، قطب الاقطاب
سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کا ذکر سن رہے تھے، لوگوں نے کہا اور ویسے اس زمین کو خاص نسبت ہے، یہ خاص نسبت ناگور شریف کو نسبت ہے صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ، رحیل شریف کو نسبت ہے حضرت قاضی حمید الدین، یہاں ان کی اولاد ہیں۔ پہلی بات تو ایک بات بتاؤں، ابھی ہندوستان میں آج کل قاضی سرنیم ہوا ہے آج کل، لیکن یہ قاضی کوئی سرنیم نہیں ہے۔ قاضی کس کو کہتے ہیں؟ جو بندہ جج ہوتا تھا اس کو قاضی کہتے تھے، اور قاضی القضات اس کو کہتے جو چیف جسٹس ہوتا تھا اس کو قاضی القضات کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اسلامی حکومتوں میں فیصلہ قاضی کرتا تھا، قاضی مطلب فیصلہ کرنے والا، جج۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کو قاضی کیوں کہا گیا؟ اور پھر یہ فیصلے کے منصب پر، قاضی کے منصب پر، جج کے منصب پر ظاہر سی بات ہے علم والوں کو بٹھایا جاتا تھا، ہے نا۔ قاضی امام ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کو قاضی بنایا گیا۔ تو یہ یعنی کہ جو بہت علم والے ہوتے تھے اپنے زمانے کے، ان کو قاضی بنایا جاتا تھا۔ تو قاضی حمید الدین کے ماننے والوں یا ان کی اولادوں ذرا اندازہ تو کریں، جو دور قطب الدین بختیار کاکی جیسے لوگوں کا تھا، جو دن نجم الدین کبرا جیسے لوگوں کا تھا، جو زمانہ سرکار غریب نواز جیسے لوگوں کا تھا، اس زمانے میں جس کو قاضی کہا گیا ہے وہ حضرت حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان کے پاس کتنا علم ہوگا، بلکہ آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جب بہت مستند روایت ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی ہے، لکھی بھی ہے صوفیہ نے، کہ جس وقت حضرت قطب الدین قطب الاقطاب بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ کی بسم اللہ خانی کا وقت تھا، اس محفل کے اندر سلطان الہند سرکار غریب نواز موجود تھے۔ آپ نے سوچا کہ بسم اللہ کا آغاز کریں، بسم اللہ خانی کریں، اس لیے کہ ہمارے ہاں بسم اللہ خانی کی بھی ایک رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ جب بچے کی عمر 4 سال ہوتی ہے تو باضابطہ طور پر تعلیم کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کو بزرگان دین بسم اللہ پڑھاتے ہیں اور تعلیم کی شروعات کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے سوچا بختیار کاکی کو، قطب الدین کو جو ہے وہ شروعات کرائیں بسم اللہ کر کے، تو جیسے ہی آگے بڑھنے لگے غیب سے آواز آئی معین الدین رکو، اس کام کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا اس کو قاضی حمید الدین ناگوری کہتے ہیں۔ دیکھیں منصب اور مقام کی بلندی اپنی جگہ ہے، لیکن کاموں کا انتخاب بہرحال قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ابھی قاضی حمید الدین آتا ہے، توقف کرو، رکو، اور پھر اس کے بعد حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، جو یہ رسول اللہ کا جبہ شریف آپ کے شہر میں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ناگور والو، رحل شریف والو، کس قدر تم نصیبے والے ہو، کیسے مقدر کے سکندر ہو، اللہ اکبر، کہ تمہارے شہر میں اتنی بڑی نعمت موجود ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جس جبے کو اپنے بدن سے اللہ اکبر مس فرمایا، جس جبے نے بار بار وجود نازنین کے بوسے لیے ہیں، وہ تمہاری سرزمین پر موجود ہے۔ آپ تو ذرا، مجھے حیرت ہوتی ہے، ارے تابوت سکینہ سامنے رکھ کے دعا کی جائے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا، لباس مصطفیٰ سامنے رکھ کے دعا کی جائے تو دعا رد کیسے ہو سکتی ہے؟ تابوت سکینہ سے بڑی چیز تمہارے پاس موجود ہے۔ علماء کرام کی دعا لینا چاہتا ہوں، غلطی کروں گا تو اصلاح کریں گے ورنہ تائید کریں گے۔ تابوت سکینہ سے بڑی نعمت تمہارے پاس موجود ہے ناگور والو، کہ اللہ نے تمہارے پاس پیرہن مصطفیٰ عطا فرمایا۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ باقیات موسیٰ و ہارون کو تابوت سکینہ